جی السلام علیکم۔ میں نواز عثمانی ہوں اور بہت شکریہ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جنگ کا سماں ہے اور پاکستان اور انڈیا کی جو 4 روزہ جنگ چلتی رہی، اس کے بعد فوراً بعد ہی جو ہے اس کی فائر بندی اس کے بعد اچانک سے یعنی ماحول بن رہا تھا، لیکن کہنا چاہیے کہ اچانک سے اسرائیل نے باضابطہ طور پہ ایران کے اوپر حملہ کر دیا، اور وہ حملہ جو ہے اتنا شدید تھا کہ ایران کی جتنی سیکیورٹی تھی اور جتنے مین جو ان کے پرسنلز تھے ان کو نشانہ بنا کے ختم کر دیا گیا۔ یعنی اپیرنٹلی یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ ایران جو ہے پہلے حملے میں ہی اچھے خاصے نقصان کے ساتھ کافی ڈیمیج ہو گیا ہے، اور اس کے دوبارہ سے اٹھنے کے ایسے سچ کوئی چانسز نہیں لگ رہے تھے، چونکہ اتنے میجر ڈیمیج کے بعد اس کا اگر وہ تھوڑا بہت اٹھتا بھی تو ہونا یہ تھا کہ وہ اس کا جب اسرائیل کا دوسرا اٹیک ہونا تھا تو جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی نکل جانی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اتنا جو میجر اسرائیل کا جو اٹیک تھا اس میں بہت سارے ایسے لوگوں کی انوالومنٹ تھی اس کے اندر جو بذات خود ایران کے اندر موجود تھے، اور انہوں نے پن پوائنٹ ظاہر کیا ہوگا کہ اتنی ایکیوریسی سے اسرائیل نے حملہ کیا ہے کہ باضابطہ طور پہ ایک بڑے سے فلیٹس میں رہائش پذیر ایک خاص بندے کو اس کے خاص پوائنٹ پہ جا کے انہوں نے ہٹ کیا ہے، اور صرف وہی تصویروں میں آیا ہے کہ صرف وہی فلیٹ ڈیمیج ہوا ہے، اس کے علاوہ پوری بلڈنگ صحیح سلامت ہے۔ تو جہاں پہ اتنی زیادہ ایکیوریسی ہو کہ جو بندہ ہے اسی کے گھر کو سوللی ٹارگٹ کیا ہو اور وہ ختم ہو گیا ہو، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کی یہ مخبری ہوگی جو کہ ایران کے اندر سے ہی کی جا رہی ہوگی۔ سڈنلی کوئی 1 سے 2 دن کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو ایران جس کو یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس شدید حملے کا جواب دے سکے، وہ اچانک سے اٹھ کھڑا ہوا، اور جو اس کی میزائل کا حملہ تھا جو دوسرا اس نے ریٹیلیشن میں کیا، وہ اتنا زبردست تھا کہ اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس کے بعد پے در پہ اسرائیل کے اوپر حملے کیے جاتے رہے ایران کی طرف سے، اور اب جو ہے جو فوٹیجز آ رہی ہیں، جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہاں سے، وہ ہاربل ہیں کہ یعنی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دونوں جو ممالک ہیں وہ ایک ٹکر دے رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ دوسری طرف دیکھا یہ گیا کہ جو یہ سسٹمز سیکیورٹی سسٹمز تھے، کہا جاتا ہے کہ جو اسرائیل میں لگے ہوئے تھے اور ان کو جیم کر دیا گیا، اور یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ ایک جہاز جو ہے وہ اسرائیل کے اندر جا کے اس نے خاص جگہوں پہ ایک نیول بیس کے اوپر اس کو اڑا دیا اس نے، اور خاص جگہوں پہ اس نے باضابطہ طور پہ حملے کیے، اور وہ واپس آ گیا۔ یعنی کہ جو اسرائیل ہے نہ تو اس کو روک سکا اور نہ اس کو تباہ کر سکا، ظاہر ہے۔ یعنی جو سسٹم اسرائیل کے دفاعی سسٹم تھے وہ اس طیارے کی جو بامبنگ تھی اور اس کی جو پرواز تھی اس کے دوران میں سارے کے سارے جیم تھے، اور اسرائیل جو ہے اس حملے کے دوران میں انتہائی بے بس محسوس ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ
پاکستان کی طرف سے ایک ایران کو اپنے برادر ملک کو ایک بہترین سپورٹ تھی، اور ایران کی طرف سے باضابطہ طور پہ یہ کہا گیا کہ یہ کوئی ایسی سپورٹ ہے کہ جس کا بدلہ جو ہے احسان کا وہ پوری زندگی، یعنی کبھی بھی اس کو لوٹایا نہیں جا سکتا، اتنا زبردست یہ جو ہے ایران کے ساتھ پاکستان کی دوستی کا مظہر ہے۔ دوسری طرف پاکستانی پارلیمنٹ اور یہاں کی سیاستدان، یہاں کے عسکریت کے جتنے پرسنلز ہیں، انہوں نے برملا ایران سے دوستی کا اظہار کیا، اور پاکستان وہ واحد ملک ہے دنیا میں جس نے کہ یہ باضابطہ طور پہ سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ ہم اپنے برادر ملک ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کو جو ہے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور اس کے ہر طریقے سے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہاں تک کہ امریکہ کے صدر کو بھی یہ کہنا پڑ گیا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا ساتھ دے رہا ہے، اور پاکستان یعنی باضابطہ طور پہ انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے اس کی اس پورے معاملے میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے۔ پاکستان جو مطلب غصے میں ہے وہ امریکہ سے بھی غصے میں ہے اور اسرائیل سے بھی غصے میں ہے، تو اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، نیتن یاہو نے پاکستان کا نام غلطی سے لے لیا تھا، اور جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے ریٹیلیشن میں رپلائی کر رہا ہے، تو اس میں یہ غلطی ہے اور اس کو درگزر کر دیا جائے۔ تو اس وقت جو سینیریو بن رہا ہے اس جنگ کا، وہ ایک زبردست جنگ جاری ہے، اور اس کے اندر پاکستان، چین اور روس اور مختلف جو ہمارے یعنی پاکستان کے اس سے جو ایک طاقتیں ہیں وہ ایک طرف نظر آتی ہیں، دوسری طرف اسرائیل ہے اور امریکہ ہے، اور سارے یورپین جو کنٹریز ہیں وہ ایک طرف نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جنگ جو ہے یہ بہت ہی ہاربل قسم کی جنگ اسٹارٹ ہوئی ہے، اور اب لگتا یہ ہے بادی النظر میں کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی اسرائیل جو ہے وہ کتنی تباہی مچا چکا ہے، اور اب اس کا باضابطہ طور پہ ایران کے اوپر حملہ، اور وہ بھی ایک یعنی ڈائریکٹ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس میں، اور یہ جو بھی ایران کے ساتھ چل رہا تھا وہ امریکہ کے ساتھ اس کے مذاکرات چل رہے تھے، اور اس کی یعنی ایٹامک جو وہ ہے پریپریشن ہے اس کے متعلق کچھ چیزیں چل رہی تھیں، اور کوئی ایگریمنٹ کی بات ہو رہی تھی کہ وہ دستخط کرے، لیکن یقیناً اس میں اسرائیل کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، اور اسرائیل جو اس جنگ کو اسٹارٹ اس نے کیا ہے وہ خاص طور پہ یہ بہانہ بنا کے کیا ہے کہ یہ جو ہے ایٹم بم اگر یہ بنا لیتا ہے، ایران بنا لیتا ہے، تو اس سے ڈائریکٹ جو نقصان ہوگا وہ اسرائیل کو ہوگا، اور آپ کو اندازہ ہے کہ یہ ایک اتنا خطرناک قسم کا بہانہ ہے کہ یہ تو کسی بھی ملک کے اوپر کسی بھی وقت آپ لگا کے اس کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی تک جو سچویشن ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ اتنا کمزور ملک نہیں ہے جتنا کہ اس کو سمجھا جا رہا ہے، اور اس نے جو جوابی حملے کیے ہیں وہ بہت مطلب خطرناک قسم کے ہیں، اور جو بھی فوٹیجز آ رہی ہیں، جو رپورٹس آ رہی ہیں، وہ بہت زیادہ تباہی مچائی گئی ہے اسرائیل میں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اسرائیل چونکہ اس کو اس قسم کی جنگیں یقیناً اس کے دماغ میں ہے، یعنی وہ جب یہ پالیسی بناتے ہیں تو اپنے دماغ میں یہ بات رکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ جنگیں کرے گا، تو انہوں نے اپنی عوام کے لیے بنکرز باقاعدہ تعمیر کیے ہوئے ہیں
جہاں پہ وہ جب حملہ ہونے والا ہوتا ہے تو ان کی انٹیلیجنس جو ہے وہ اناؤنس کرتی ہے، اور پورے ملک میں جس جگہ اٹیک ہونے والا ہوتا ہے اس در سائرن بجتے ہیں اور لوگ دوڑتے ہوئے بنکرز میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایران کے مقابلے میں اسرائیل کا جو جانی نقصان ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، لیکن پھر بھی جو ڈیمیج ایران نے اسرائیل کی طرف کیا ہے وہ انپریڈکٹڈ ہے، اور جتنا زبردست قسم کا یہ حملہ ہے ایران کی طرف سے، وہ تصور نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن بہت بہترین ایک حکمت عملی انہوں نے اپنائی ہے۔ تو بہت شکریہ آپ کے یہ ویڈیو دیکھنے کا۔